اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم شروع کرنی ہے۔ 2 رکوع ہیں، اس میں 52 آیتیں ہیں۔ جو پچھلی سورت تھی سورہ ملک، اس میں اس کا موضوع جو تھا وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ خدا کے تعارف پہ تھا، خدا کی ہستی کا تعارف تھا کہ خدا کی ہستی ہے اور اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یا اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کا ذریعہ بتایا گیا تھا کہ اس کو دیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ یقین کا ذریعہ یہ وہی کائنات ہے جو اس نے بنائی ہے، جو اس کی مخلوقات ہیں۔ خود اپنے نفس میں، اپنے آپ میں غور کرنا، اور چاروں طرف جو زمین و آسمان اور پوری کائنات کی جو بھی خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ غور کرنا، اور اگر اس کی طرف سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی بات آئی ہوئی ہے جو اس کو ثابت کرتی ہے تو اس کو سننا، اور سننے کے بعد اس پہ عقل لگانا، اس کا عقلی تجزیہ کرنا۔ تو اس کے نتیجے میں آپ سمجھ پائیں گے اور یقین کر پائیں گے کہ ایک ہستی ایسی موجود ہے جو سب سے اوپر ہے، برتر ہے، اور اس نے ایک ایسا وقت طے کر رکھا ہے کہ جس پر تمام انسانوں کی باز پرس ہونی ہے۔ تو یہ دو ہی موضوعات تھے اس صورت میں، کہ ایک ایسی ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اور ایک ایسی ذات جو ہر چیز پہ قادر ہے، ایک ایسی ذات جو انسان کے دلوں تک کا حال جانتی ہے۔ ایسی ذات نے یہ کہا کہ تم جو کچھ سوچتے ہو اور کرتے ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس دن بدلہ دیا جائے گا اس دن کا یہ نقشہ ہوگا جنت و جہنم کا۔ یہ موضوع تھا اس کا۔ اور یہ پچھلی صورت ہو، یہ صورت ہو، آج کی سورہ قلم یا اس سے اگلی صورتیں ہوں، اس میں یہ وہ آیتیں ہیں جو آیتیں قرآن میں اول نازل ہوئیں، اور یہی وہ آیتیں ہیں جس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کی شروعات کری تھی۔ تو اس لیے یہ غیر معمولی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام رکھنا شروع کیا انسانوں کے، لوگوں کے سامنے، تو ایک افراتفری کھلبلی مچ گئی، اور یہ جو کلام تھا جس کو ہاں اب ساری جو ہیں وہی اسی زمانے کی صورتیں، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ آیتیں یا صورتیں جب یہ پڑھی جاتی تھی تو اس وقت کے جو قریش تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے اس بات پہ کہ یہ کلام ہے کیا۔ مطلب وہ کلام بات کہنے کے سلیقے سے واقف تھے، اور سلیقہ بھی ایسا کہ وہ اپنے آپ کو زبانداں کہتے تھے، عرب کہتے تھے، اور باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ تو ایسا کلام بات کہنے کے سلیقے کو جاننا اور اس میں مہارت حاصل کرنا، ایسی قوم کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے تھے تو وہ اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھتے تھے کہ اس کا جواب کیسے دیں۔ مطلب اس میں جو بات کہی جا رہی ہے دوہرے انداز میں دوہری مار تھی، یہ جو آیتیں تھیں ان پر دوہری مار پڑتی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر جو اخلاقی اور جو ان کے بیہیویئرز تھے، جو رویہ تھا، اور ان کے سماج کا جو تانا بانا تھا، اس کو وہ بالکل بنیادی طور سے چیلنج کرتی تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی ریفارمر کھڑا ہوا ہو اور اس نے وہاں سے بات شروع کی ہو جہاں سے قرآن نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کے ذریعے جہاں سے بات شروع کر رہے تھے، کہ ایسا لگتا تھا کہ انسان کے دل میں جو بات ہے، یعنی اگر کوئی انسان کے دل کے اندر اگر کوئی خود غرض انسان بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس خود غرضی پہ تان پڑ رہی ہے، اس شیطانیت پہ تان پڑ رہی ہے۔ تو اسے لگتا تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا صحیح، اتنا پریسائزلی حملہ انسان کی شیطانیت پہ اور فطرت پہ اور خود غرضی پہ پڑتا تھا۔ ایک بار تو یہ، دوسرا بار یہ کہ جس انداز میں، جن الفاظ میں، جن تعبیروں میں یہ بات کہی جا رہی تھی تقریر کے انداز میں، وہ اتنا غیر معمولی اور پورا تاثیر تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے بھی کوئی بڑے سے بڑا شاعر یا بڑے سے بڑا کلام والا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں۔ تو اب ہم پچھلی صورت کا تعارف تو میں نے کرا دیا، ابھی ہم نے پڑھ بھی لی۔ ابھی آج کی صورت ہم دیکھتے ہیں، سورہ قلم، نام اس کا قلم ہے، اور پہلی ہی آیت کے اندر یہ لفظ آیا ہے والقلم، قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور جب ہم یہ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ قلم کا مطلب یہاں کیا ہے تو اس صورت کا یہ نام رکھنے کی وجہ اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اس صورت کا نام قلم رکھا گیا ہے تو یہ قلم کتنی اہم ہے۔ تو نون والقلم، نون وہی حرف جسے ہم انہی الفاظ میں سے ہے جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے جو ترکیبیں ہیں حروف کی قرآن میں جن سے صورتیں شروع ہوئی ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اس پہ بڑی بحث ہے تفسیروں میں، ہم تو بہت پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ عام طور پہ یہی مانا جاتا ہے کہ اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، تو اس میں تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ ویسے عام طور پہ مفسرین نے اور علماء نے
اس بات پہ بات ہوئی ہے اور تقریباً لوگ راضی بھی ہو گئے کہ نون جو ہے وہ مچھلی کو کہتے تھے، تو نون سے مراد جو ہے وہ مچھلی ہے. اس سورت کا نام سورہ نون بھی ہے، سورہ قلم، سورہ نون بھی ہے یہ. اور اس میں مچھلی والے کا ذکر بھی آیا ہے، مچھلی والے کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ان کا واقعہ پچھلی صورت میں بھی آیا تھا، یہاں بھی ہے، اس صورت کے اندر بھی ہے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی ہے. نون والقلم، قلم کی قسم. اور قرآن کی قسم جو ہوتی ہے وہ اصل میں گواہی ہوتی ہے. قرآن کی جب قسم ہوتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کسی چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اور کسی چیز پر کھائی جا رہی ہوتی ہے. اور قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گواہی میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اور کسی دعوے کی دلیل میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب ایک گواہی ہوتی ہے، ثبوت ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی دعویٰ ہوتا ہے. جیسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم، یعنی قرآن حکیم اس بات کا گواہ ہے کہ آپ جو ہے رسولوں میں ہیں. تو آپ رسولوں میں ہیں، یہ دعویٰ ہے، اور اس رسالت کی دلیل جو ہے والقرآن، یہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسولوں میں ہیں. تو یہ ترکیب ہمیشہ ملے گی جہاں بھی قسم کھائی گئی ہوگی. والتین والزیتون وطور سینہ وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں کھا کے ان 4 چیزوں کو گواہی میں لا کے اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. یہ دعویٰ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تین، زیتون، طور سینہ. تو قلم کی قسم، قلم اس بات پہ گواہ ہے. کس بات پہ؟ وہ آگے آ رہی ہے. لیکن گواہ کون کون ہے؟ ایک تو قلم اس بات پہ گواہ ہے، اور کون گواہ ہے؟ وما یسترون، اور وہ چیز جو لکھی جا رہی ہے وہ بھی گواہ ہے. کس بات پہ؟ ما انتا بنعمت ربک بمجنون. اب انتا یعنی سیدھا رخ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اے نبی، قلم بھی اس بات کی گواہ ہے، اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا وہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے ذریعے سے مجنون نہیں ہیں، آپ کو کوئی جنون نہیں ہوا ہے. ایک بات، 3 باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو جنون نہیں ہوا ہے، آپ کو کوئی دیوانگی نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یہ بات بھی ثابت شدہ ہے اسی قلم اور اسی یسترون جو لکھی جا رہی ہے اس کے ذریعے کہ تمہارے لیے ایسا بدلہ اور ایسا اجر ہے جو غیر ممنون، جو بے انتہا ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تیسری بات یہ بھی بات ثابت شدہ ہے کہ آپ بڑے اخلاق پہ فائز ہیں. آپ کے جو اخلاقیات ہیں، آپ کے جو بیہیویئر ہیں، آپ کا جو ایٹیکیٹس ہیں، آپ بڑے ایٹیکیٹس والے، مینرز والے، بڑے اخلاق والے ہیں، اور آپ کی جو صفات ہیں وہ صفات بڑی عظیم اور خوبصورت ہیں. یہ تمام باتیں ثابت شدہ ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کون ثابت کر رہا ہے؟ قلم، اور جو کچھ اس قلم سے لکھا گیا. ابھی قلم کیا چیز ہے اور کیا جو اس سے لکھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ تو اگر ہمیں اس بات کا ہی پتہ نہ ہو کہ جس چیز کو، تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اگر 3 چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے، 3 دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیش کری ہے ثبوت کے طور پہ، تو اگر ہم صحیح تعین ہی نہ کر پائیں کہ وہ کیا چیز ہے تو نہ شہادت پوری ہوتی ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح سے سمجھ پائیں، اس کا شعور حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے. جن لوگوں نے محنت کی اور یہ سوچنے کی کوشش کی کہ قلم کیا چیز ہے اور ان تمام دعووں پہ کیا بات ہو سکتی ہے، تو اگر قرآن پہ غور کریں آگے پیچھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو 3 دعوے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں یہ صرف یہیں پہ نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہیں یہ دعوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور کاہن نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسین ہیں، اور سب کچھ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. اور وہاں پہ جس چیز کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا وہ خود قرآن کو ہی پیش کیا گیا. تو وہ مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں قلم سے مراد اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وحی کو لکھنے والی قلم مراد ہے، اور اس سے لکھی جانے والی آیتیں جو ہیں وہ وما یسترون سے وہ مراد ہے کہ قلم، قرآن کو لکھنے والی قلم، اور وما یسترون اس قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس سے مراد قرآن، خود قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو پیش کیا ہے، جیسے وہ آیت سورہ یاسین کی آیت ہے والقرآن الحکیم. یہ قرآن اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ آپ رسولوں میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اصل میں خود قرآن اس بات کا گواہ ہے، اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہم قلم سے مراد وہ قلم لے سکتے ہیں جس سے وحی لکھی جا رہی تھی. اور کسی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یہاں قلم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آسمانی
ہدایتیں جو نازل ہوئی ہیں، چاہے قرآن اور قرآن سے پہلے جتنی نازل ہوئی ہیں، ان سب کا ایک سمبولک وہ ہے قلم، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ، چاہے وہ کوئی صحیفہ نازل ہوا ہے، کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے کچھ ہدایت دی ہے، تو اس کو اگر لکھا گیا یا لکھا ہوا نازل ہوا، ان تمام چیزوں کا جو علوم ہے، ڈیوائن ریویلیشن ہے، اس کو سمبلائز کیا گیا قلم کے آگے. فزیکل ٹول ہے. ہاں، اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا ایک تعلق. اچھا، وہ جو آیت ابھی آگے آئیں گی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں قلم کا ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو اگر ہم تاریخ دیکھیں کہ انسان نے قلم کا استعمال کب کیا، کیسے کیا، پہلے ریٹن یعنی رائٹنگ کی جو ایجاد ہے وہ سویلائزیشن میں کیسے آئی، تو اس کی پوری تاریخ ہے، بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے. انسان نے کمیونیکیشن کا پہلے تو بول کے کمیونیکیٹ کرنا سیکھا، اس کے بعد اپنی بات کو بولنے کے علاوہ پھر کبھی تصویروں کے ذریعے کنوے کرنا سیکھا، پھر تصویروں سے جو ہے وہ الفابیٹس بنائے گئے، پھر ان کی ترکیبوں سے ورڈز بنائے گئے. پوری تاریخ ہے ریٹن کیسے ہے. تو انسان، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو کیسے علم سکھایا، اس کی پوری تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ذات پہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ دعوے جو یہاں کیے جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن قرآن اسی سطح سے بات کرتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبیوں کو معجزے دیے گئے تھے، وہ ایسے دیے گئے تھے کہ جس قوم کے سامنے وہ رسول گئے تھے، وہ قوم جس چیز سے متاثر ہوا کرتی تھی یا جس چیز سے میں ماہر ہوا کرتی تھی، اس سے ملتا جلتا معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر میں آئے، اور مصر کے اندر جو سپر نیچرل سپرسٹیشیس جو چیزیں تھیں، جادو، اس طرح کی چیزوں کا بڑا ملکہ تھا ان لوگوں میں، تو ان کو پھر ویسے ہی معجزہ دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری پیغام آنے والا تھا قرآن کا، تو انسان کو اتنا شعور ہو گیا تھا کہ وہ علم کی بنیاد پہ دلیل دے سکے اور دلیل لے سکے اور غور کر سکے اور باتوں کو ثابت کر سکے اور ان سب چیزوں کو. تو قرآن کے آتے آتے انسان کو یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ وہ محض علمی طور پہ جو ہیں باتوں کو سمجھے، سیکھے، سکھائے، بات کرے، ڈیبیٹ کرے. تو قرآن جو معجزہ دیا گیا ہے وہ اس سطح کا معجزہ ہے، اور اس کا تعلق ظاہری بات ہے جو تعلیم کا اور علم کا جو تعلق ہے وہ قلم سے ہے. تو قلم اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا وہ ظاہر کر رہا ہے کہ بے شک اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس پہ کچھ جن آ گیا ہے، یہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے، یہ ہم کو تنبیہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ مستقبل میں تم تباہی کی طرف جا رہے ہو. مطلب اس وقت کے قریش کے بڑے بڑے قبیلے، ان قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جنہوں نے اتنا مضبوط انتظام کیا تھا اپنی سویلائزیشن کو بچانے کا اور اپنے کاروبار کو بچانے کا کہ ہر طریقے سے، مطلب جو ان کا مذہب تھا، مذہب بھی ان کا ایک ٹول تھا اپنا کاروباری دبدبہ قائم رکھنے کا. کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا، عرب میں لوٹا ماری بہت ہوتی تھی. قافلے یا دو طرح کے کاروبار تھے، یا تو لوگ تجارت کرتے تھے یا تجارتیوں کو لوٹتے تھے، بس تیسرا کام کوئی نہیں تھا. تو جو تجارت کرنے والے تھے ان میں یہ بڑے آگے کے لوگ تھے، قریش حجاز کے. تو ان کے قافلے دنیا میں بڑے دور سے جاتے تھے، لیلاف قریشن کے سردیوں کا قافلہ اور گرمیوں کا قافلہ اللہ نے کہا. بڑا شعور تھا اور بڑے ماہر تھے اس کام میں. اب ان کو پرابلم کیا آتی تھی کہ جو شاہراہیں تھیں، ہائی ویز تھے، ان پہ جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، لوٹنے والے بہت تھے. بڑی سمجھداری سے انہوں نے کیا کیا تھا، یہ سروے کیا تھا کہ ہمارے راستے میں کون کون سی آبادیاں پڑتی ہیں، ان آبادیوں میں لوگ کس کس ہستی کو پوچھتے ہیں، تو ان کے خدا کو لا کے خانہ گاہ میں رکھ لیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے خدا کی جگہ اس میں بنا دیتے ہیں، سب سے بڑے خدا کے گھر میں. تو جس کا خدا ہمارے یہاں گروی رکھ لیا گیا تو پھر ہمیں کون لوٹے گا. تو اس طرح کے بڑے انتظام کیے تھے انہوں نے. اثر کیا ہوا، کامیاب رہے اس کے اندر، پورا سکسیسفل تھے اس کام میں. تو ایسی سویلائزیشن کو ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو اور یہ تمہاری چودراہٹ ختم ہونے والی ہے اور کچھ سالوں میں ہی ختم ہونے والی ہے، تو کون مانے گا. تو یہ کہتے تھے یہ آدمی جو ہے عجیب سی باتیں کر رہا ہے، اس پہ جن آ گیا ہے، یہ دیوانگی آ گئی ہے اس کی. وہ یہ محلے سب سے طاقتور انسان کو آدمی کم کوئی بھی چیلنج کر دے. ہاں بالکل. اور وہ بھی ایک ادنا سا آدمی جس کے پیچھے کوئی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ صبر کریں، دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس آپ
دیوانے نہیں ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بڑا مواد موجود ہے، بڑے ثبوت موجود ہیں. تو اے نبی آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے بڑا بدلہ ہے، اور آپ غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ بڑے خلق عظیم. یہ صورت کا مرکزی لفظ ہے خلق عظیم، کہ آپ کے جو اخلاق ہیں، اخلاق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق اس پوری صورت کی جان ہے. یہ بات کہہ دی گئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو پھیلایا نہیں گیا، اس کو ڈسکرائب نہیں کیا گیا آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں. پھیلایا کس کو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مقابلے میں جو بڑے لوگ تھے اور سردار تھے ان میں جو بد اخلاقیاں تھیں ان کو بڑا پھیلایا گیا اسی رکوع کے اندر. یہاں کنٹراسٹ ہے، یہاں میچ کر کے دکھایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کے اخلاق. وہ اس وجہ سے بھی آپ کے اخلاق فیمس بھی تھے، آپ کے نام بھی ایسے تھے، ضرورت نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تو ہر انسان جان رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. وہاں پر پورے میں مکے میں مشہور بھی. ہاں دشمن تو بس اشارہ کافی تھا کہ آپ با اخلاق شخص ہیں، ایک طرف یہ ہیں اور ایک طرف پھر گنوایا گیا کہ دیکھو کیسے کیسے. تو گواہ ہے قلم بھی اور جس سے لکھا گیا کہ یہ آپ خلق عظیم پہ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، سو ان قریب اے نبی تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے. مطلب آپ کے جس دعوے کی وجہ سے آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے اس دعوے کو سب دیکھیں گے، آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، سب دیکھیں گے. اچھا مفتون کا لفظ یہاں پہ دیوانہ ترجمہ کیا گیا. مفتون فتن سے بنا ہے، آزمائش سے، کہ کون بڑی آزمائش میں ہے، کون اس تپش سے گزرے گا، سب دیکھیں گے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کون ہے. بمن ضل هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے دور بھٹک گیا ہے اور کون، اور وہ عالم، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے، ہدایت پر ہے. فلا تطع المکذبین، تو اے نبی یہ جو جھٹلا رہے ہیں آپ کو، ان جھٹلانے والوں کی بات کو اہمیت نہ دو. یہ جو ہے نا فلا تطع، تو تطع تو اصل میں اطاعت، لفظ اطاعت اسی سے بنا ہے. تو اگر ہم لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو جو انہوں نے کیا بھی ہے، پس نہ کہا ماننا تم جھٹلانے والوں کا. تو کہنا ماننے کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات ماننے کے لیے نہیں تھے، نہیں مان رہے تھے جس سے روکا گیا ہو. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پہ دھیان دے کے جو ہے پریشان ہوتے تھے، تو اس سے روکا گیا ہے کہ نبی آپ دھیان مت دیجیے، فلا تطع، اگنور کریے، اس کو اوائڈ کریے، اس پہ دھیان مت دیجیے، اس کو وزن مت دیجیے، اس میں کچھ وزن نہیں ہے ان باتوں میں جن باتوں کو سن کے آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ مکذبین جو ہیں، جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں، ان کی بات پہ کان نہ دھرو. ودو، یہ تو چاہتے ہیں، لو تدہنو، اگر تم تھوڑے ڈھیلے پڑو، فیدہنون، تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. ان کی مخالفت اور ان کی آپ کی شخصیت کو جو ہے تانے دینا، یہ بھی چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو مجنون کر رہے ہیں تو واقعی مجنون سمجھتے ہیں، یہ صرف آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ سے گتھم گتھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ ڈھیلے ہو جائیں گے اپنے کسی بات میں، پیغام میں، یہ بھی خود ڈھیلے ہو جائیں گے. لیکن آپ کو ہونا نہیں ہے. ولا تطع کل حلاف مہین، اب یہاں سے وہ بات شروع ہو گئی. ولا تطع، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں فلا تطع المکذبین، اب وہ مکذبین کے اخلاق گنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھو ان کے، تمہارے اخلاق کیا تھے، ہیں نبی خلق عظیم، بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور ان کے اخلاق کیا ہیں، جن کی بات نہ ماننے اور جن کی بات پہ دھیان نہ دینے کو ہم آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ ان کو دیکھو بھی تو صحیح، وہ کیا ہیں، حلافن مہین، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل قسم کے لوگ. اب مہین کا مطلب یہاں ذلیل کیا گیا ہے، مہین کا مطلب رسوا. اور ایک تفسیر میں بہت اچھے سے اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ یہاں مہین کا مطلب کیا ہے، کہ کیوں مہین کہا گیا ہے. حلاف مثلا قسم کھانے والا جو انسان ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر ایک تو احساس کمتری ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری بات کا اتنا وزن نہیں ہے کہ میں کہوں لوگ مان لیں. تو اس لیے اس کو مہین کہا گیا ہے کہ وہ کم تر قسم کا آدمی ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اخلاقی طور پہ یا بات کہنے کے معاملے میں وہ کتنا کم تر لیول پر ہے. اس کا کہنا نہیں ہوتا. اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ
جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ قسمیں کھاتا ہے. حلاف ہے کیونکہ مہین ہے اس لیے حلاف ہے. حمازن، اور یہ وہی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ یہ ہمز تانے دینا. حماز بہت بڑا تانے باز ہے، اشارے باز ہے، اشاروں میں سب کسی کو ذلیل کر دینے والا ہے. مشائن بنمیم، اور چغلیاں کھانے والا، یعنی لوگوں کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ سلم کو جو لوگ اہمیت دے رہے ہیں، بات مان رہے ہیں، تو اس کی اس سے برائی کر رہے ہیں، اس کی اس سے برائی کر رہے ہیں، کسی سے آپ سلم کی برائی کر رہے ہیں، آپ سلم سے کسی کی برائی کر رہے ہیں. تو خوب چغلیاں کرنے والے اور چغلیاں کر کے اپنا مقصد نکالنے والا ایسے شخص. مناعین للخیر، ہر خیر کو منع کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا. مطلب نہ صرف یہ کہ خود جو ہے وہ کنجوس ہیں، بلکہ کنجوسی کے لیے ابھارنے والے ہیں. ارایت الذی یکذب بالدین میں آیا نا کہ وہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ اکساتے بھی نہیں. مطلب اتنے کنجوس ہیں کہ وہ خود تو کیا کھلائیں، کسی دوسرے سے بھی نہیں کہتے کہ تم کھلا دو. اور وہ جو سورہ یہ ہے ارایت الذی، اس کے اندر بھی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ اصل میں انہی سرداروں کی کھینچی گئی ہے جو خانہ کعبہ میں مسنت پہ بیٹھے ہوئے تھے، مذہبی رہنما بن کے بھی اور سردار دنیاوی سردار بن کے بھی. تو مناعین للخیر، ہر بھلائی سے روکنے والے، دوسروں خود خرچ تو نہیں کرتے، دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں. معتدن اثیم، حد سے بڑھ، معتدن کا ترجمہ کیا گیا ہے حد سے بڑھ جانے والا، لیکن اعتدا جو جس سے یہ لفظ بنا ہے، اعتدا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، دست درازی کرنے والے، یعنی دوسروں کے حقوق مارنے والا معتد. کیونکہ معتد کا مطلب حد سے بڑھنا، کیونکہ میری ایک لمٹ ہے کہ میں، یہ میرا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، اب میں اپنا حق کراس کر کے آپ کے حق پہ بھی ڈاکہ ڈالنا شروع کر دوں تو میں جو ہے باؤنڈری کراس کر رہا ہوں، حد سے بڑھ رہا ہوں، میری حد تھی ہے اس سے آگے بڑھ گیا. اس لیے اس کو معتد کا مطلب یہاں جو ہے وہ دوسروں کی حق تلفیاں کرنے والا. اسیم گنہگار، یعنی اس کے ہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے کیا چیز اخلاقی طور پہ بری ہے، کیا نہیں ہے، کیا گناہ ہے، کیا نہیں، کیا اچھا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اتلن کا ترجمہ کیا گیا سرکش، اور ایک جگہ ترجمہ کیا گیا سخت دل اور بے مروت، جو کسی کا لحاظ نہ کریں. مطلب جب وہ لوٹنے پہ آئیں تو وہ اپنے بھائی کو بھی لوٹ لیں، اپنے باپ کو بھی لوٹ لیں، ان کے لیے پیسہ ان کا خدا. بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد یہ کہ وہ زنیم ہے. اب یہ جو زنیم کا لفظ ہے، یہ ترجمہ میں جیسے سورت تو 29 پارے کی ہے، تو یہ صورتیں وہ ہیں جو عام طور پہ ہر کوئی بھی پڑھ لیتا ہے. تو جب قرآن کو باقاعدہ نہیں سمجھتے تھے تب ترجمہ 29 پارے کا ترجمہ اکثر پڑھنے کو مل جایا کرتا تھا. تو یہ لفظ مجھے ہمیشہ جو ہے پریشان کرتا تھا، کیونکہ زنیم کا جو ترجمہ یہاں کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے بد اصل، اور اکثر ترجمہ میں کیا گیا ہے ولد الزنا، زنا کی اولاد جو زنا کے ذریعے پیدا ہوا. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن آپ سلم اور قرآن کا جو بات کرنے کا سطح لیول ہے اس سے بہت گرا ہوا ہے. مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن کسی شخص کو، چاہے کتنا ہی ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ کہے کہ یہ ولد الزنا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ولد الزنا ہے تو اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ اب وہ چاہے کچھ بھی بن جائے، بڑا نیک بن جائے، ولی بن جائے یا شیطان بن جائے، یہ تو اس کا بات کا اختیار ہے، لیکن ولد الزنا ہونے میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا رول ہی نہیں ہے. تو اخلاقی طور پر مجھے یہ کبھی بات ہضم نہیں ہوئی کہ قرآن ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن چونکہ صاف صاف کہہ رہا تھا تو کبھی ہمت بھی نہیں ہوئی کہنے کی، اس کے خلاف سوچنے کی کہ یہ غلط ہے. یہ تو جب اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر تفسیر کرنے کے لیے ڈھونڈا کہ کہاں کہاں کیا ہے، تو صرف ایک جگہ تدبر قرآن میں امین حسن اصلاحی کی جو ہے اس میں اس کی وہ تفسیر ملی جو مجھے بہت پسند آئی، جو انہوں نے لکھا ہے کہ زنیم کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہاں پہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ
ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو آپ حضور سے بالکل کانٹراسٹ میں، یہی ہے نا. ہاں طرف تو ان کا بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کی ایٹیکیٹ سے اخلاق ہیں، ہاں ان کے اپوزٹ یہ ان لوگوں کی باتیں کی جا رہی ہیں ہم، ان ہاں کے خلاف. ہاں بالکل یہ بالکل. context ہے. ہاں یہ ان کی بد اخلاقیاں گنوائی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ کرتے ہیں. جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہہ رہے ہیں ان کے اخلاق کیا ہیں اور ان کے اخلاق کیا ہیں، اور ساری جنگ اخلاقیات پہ ہے. وہاں سے بڑے آتے ہیں یہ سب. ہاں تو بد اخلاقی نہیں، ان کی پرسنل بد اخلاقی ہونی تو ان کے آپ کو ہاں. تو اب اس کا جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہاں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ جو بعد ازالی کا زنیم میں جو زنیم کی وضاحت اہل لغت نے یوں کی ہے، ایک عبارت لکھی ہے انہوں نے عربی کے اندر، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی قوم کے نسب میں شریک بن بیٹھے، درا حال یہ کہ نہ وہ ان میں سے ہو اور نہ اہل قوم اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہوں. یعنی وہ ایسا آدمی جو اس کا نسب کچھ اور ہو، اب وہ دوسرے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہو دکھانے کے لیے. تو یہ لفظ زنما سے نکلا ہے. زنما اس غدود کو کہتے ہیں جو بعض بکریوں کی گردن میں لٹک آتا ہے اور جس کی حیثیت جسم میں ایک بالکل فالتو عضو کی ہوتی ہے، ایک بیکار کے آرگن کسی ہوتی ہے. ہاں جو اپینڈکس، ہاں تو اندر ہے وہ، یہ کہ باہر جو نکلا ہوا ہے. ہاں روایات میں اخنس ابن شریک کے متعلق آیا ہے کہ اصلاً وہ ثقیف میں سے تھا لیکن مدعی تھا کہ وہ زہرہ میں سے ہے. اسی طرح ولید ابن مغیرہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ قرشی ہونے کا مدعی تھا حالانکہ وہ قریش میں سے نہ تھا. جو لوگ اپنے نسب کو حقیر سمجھ کر دوسروں کے نسب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شیخی باز قسم کے ہوتے ہیں. مطلب یہاں بھی اخلاقی طور پہ وہ بات آ رہی ہے کہ انسان خان نہیں ہے، خان لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جس خاندان میں وہ پیدا ہوا ہے وہ ذرا کمتر ہے، اور خان کہہ کے وہ اپنے آپ کو، اب وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہی تو اصل میں اخلاقی برائی ہے. وہی ساری بات ہے. تو قریش میں سے نہ تھا، وہ شیخی باز قسم کے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کا زیادہ اعتماد تملق، چاپلوسی اور قومی حمیت و حمایت کی جھوٹی نمائش پر ہوتا ہے تاکہ قوم کے اندر ان کا بھرم قائم رہے. چنانچہ اس طرح کے کھوٹے قرشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاص طور پر پیش تھے. جو قرشی نہیں تھے لیکن قرشی بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مخالف بن گئے تھے، وہ اپنی قوم پرستی کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتے کہ آپ کی دعوت سے قریش کی وحدت اور جمعیت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. اس قسم سے بھڑکاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر مان لی جائے، قریشی مان لیں تو قریش کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی، حالانکہ وہ خود قریش تھے ہی نہیں. انہی شیخی بازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ اور رذالتیں ان کے اندر جو تھیں وہ تھیں. مزید بنا یہ بھی ہے کہ ان میں کچھ طفیلی بھی ہیں جو اہل قوم سے بھی زیادہ قوم کے وفادار ہونے کے مدعی اور اس کی جاہلی روایت کے محافظ بنے ہوئے ہیں. یعنی یہ کڑوے کریلے تو تھے ہی، ستم بالا ستم یہ ہوا کہ نیم چڑھے بھی ہیں. قرآن نے یہ ضرب اس کردار پر لگائی ہے جو اس قسم کے لوگوں کے اندر لازماً پیدا ہو جاتا ہے، جو احساس کمتری کے مریض اور خود اعتمادی سے محروم ہوتے ہیں. تو یہاں زنیم کہہ کے مطلب یہ نہیں کہ اس کو ولد الزنا کہا گیا یا بد اصل کہا گیا. اتنا بڑا ڈفرینس کیسا آ گیا جب لغت کے اندر مانی اس کا زنم کو انہوں نے بتایا ہے؟ تو عربی مطلب ہاں، ایک تو عربی ہے ہی اتنی شاندار زبان کہ اس میں یہ پرابلمس آ جاتی ہیں کیونکہ زبان ایسی ہے. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جب قرآن نازل ہو رہا، جب آیتیں نازل ہو رہی تھیں، زنیم کسی نے غلط نہیں سمجھا ہوگا، وہ لوگ جانتے تھے. ہاں کیونکہ کلاسک اس وقت کی عربی میں ہے. اس وقت کی عربی اب بالکل ختم ہے. اب یہ جو عربی ہے جو بول چال کی ہے، ماڈرن عربی ہے، یہ بالکل مختلف ہے اس سے، اس سارے اصول مختلف ہیں اس سے. اب قرآن کی اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو لیے ضروری ہو جاتا ہے ایسے مقامات پہ. ویسے جو قرآن کی عام نصیحت والی باتیں ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، نصیحت کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے. لیکن اس طرح کے جو مقامات ہیں، ایسے مقامات کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بڑی مشق کرنی پڑے گی، زبان کے اس سطح پہ جانا پڑے گا جس سطح پہ اور کلاسیکل بھی. اچھا وہ محنت کی نہیں کسی نے، بعد میں ضرورت ہی نہیں سمجھی. کیونکہ ہم وہی بات نا، قرآن کو بیان کرنے کے لیے ہمارا مدار کیا رہا کچھ 100 سالوں سے کہ قرآن کے متعلق جو احادیث ہیں وہ حدیث پیش کر دی جائیں. اچھا حدیثوں میں ہر آیت کی تفسیر ملنی نہیں ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں پیش آئی تفسیر کی، تو کیا تفسیر ہوتی؟ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. تفسیر کی ضرورت نہ کسی نے پوچھا نہ آپ نے بتایا. یہ تو بعد میں ضرورت پڑی ہے کہ ڈھونڈیں. جب ڈھونڈیں روایتوں میں نہیں ملا تو پھر ہم نے جھوٹی روایتوں سے لے لیا، نہیں ملا تو پھر کسی کا قول لے لیا. بھئی چاہے وہ کوئی بڑے عالم ہوں، تابعی ہوں، تابعی ہوں، انہوں نے کسی آیت
کوئی ایسی آیت اٹھائی جس آیت کا مطلب میں مشکل پیش آ رہی تھی، انہوں نے اپنی ایک رائے دے دی، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی رائے کو سمجھا، رائے مانا جائے نا. ہم نے سمجھ لیا کہ اتنا بڑا عالم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنے قریب کا عالم، اس نے اگر کوئی رائے دی ہے تو بالکل صحیح ہوگی، اس پہ اب تنقید کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، تفسیروں پہ تفسیریں لکھی گئیں اور بعد میں وہ کاپی ہوتا چلا گیا. تو اس طرح بہت مثالیں ہیں تفسیر میں، اور یہ بہت بڑا ایشو مسئلہ ہے قرآن کی تفسیر کا. تو یہاں یہ بات مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں بھی اصل میں ظنیم کہہ کے اللہ تعالیٰ ان کے اس کردار کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو کردار کی خرابی کیا ہے. تو میں ایک بار ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ ریوائز ہو جائے کہ کیا بد اخلاقیاں اللہ نے دکھائی ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تم ہرگز دھیان مت دینا اس شخص کی بات پہ، ان لوگوں کی کلّا. اچھا یہ بھی ایک ایشو تھا، یہ ایشو بھی پیش آیا کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی ایک شخص کو کی صفات ہیں یا زیادہ کی ہیں. تو یہاں کلّا سے مطلب ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک طبقے کی بد اخلاقیاں بیان کی جا رہی ہیں. لیکن تم ہرگز کہا نہ ماننا ایسے شخص کا، یا بات نہ دھیان دینا اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل قسم کا ہے، بہت زیادہ تانے دینے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، یعنی دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، گنہگار ہے. اس کی ساؤنڈ تھوڑی کم کر لینا، ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ ریکارڈنگ میں آ جاتی ہے. عتل سرکش ہے، یعنی سخت دل ہے، بے مروت ہے. اور ان تمام بد اخلاقیوں کے بعد یہ کہ ظنیم بھی ہے، یعنی ایک ایسا شخص ہے جو اپنی بڑائی کے لیے، اپنے استکبار کے لیے اپنا نسب تک چھوڑنے کو تیار ہے. ان کانا ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ ہے وہ مالدار اور صاحب اولاد. مطلب آپ اب یہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ ولا تطیع سے، کہ بالکل دھیان مت دینا ایسے شخص سے جس کی یہ صفات ہوں، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مال اور اولاد میں زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو اہمیت مت دینا. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات، قالا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو بہت پرانی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں. سنسیمہ علی الخرطوم، ان قریب داغ لگائیں گے ہم اس کی ناک پر. خرطوم اصل میں سونڈ کو کہتے ہیں، ہاتھی کی سونڈ کو، تو یہاں ناک کو کہا گیا. اب ناک کو سونڈ سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ناک ہی سب سے بڑی لمبی ہے. مطلب ساری بد اخلاقی کی وجہ کیا ہے کہ وہ بڑی ناک والے لوگ ہیں، اسی کی وجہ سے نہیں ماننے بالکل. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی سونڈوں پہ، ان کی ناکوں پہ داغ لگائیں گے. انا بلوناہم، ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے ان کفار مکہ کو. بلوناہم ترجمہ میں ہے ان کفار مکہ کو، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے. کما بلونا اصحاب الجنتی، جس طرح آزمائش میں ڈالا تھا ہم نے ایک باغ والوں کو. وہ آ رہا ہے آگے. اچھا یہ ہو مثال وہی ہے جو سورہ کہف کے اندر بھی ہے. باغ کہ ایک شخص تھا، اس کا باغ تھا، اور اس کا ایک دوست تھا جس کے بعد باغ نہیں تھا، تو وہ آپس میں باغ کی طرف جا رہے تھے اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو پورا اللہ نے قصہ سنایا کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اور پھر پہنچے تو کیا ہوا. ہاں تقریباً ویسی ہی قصہ ہی ہے. تو جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی، لیسرمنھا مصبحین، کہ صبح سویرے ہی ہم ضرور پھل توڑ کے لائیں گے اپنے باغ کے. ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا. استثناء کہتے ہیں ایکسیپشن، مطلب انہوں نے ایکسیپشنل کنڈیشن کا ذکر نہیں کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ انداز ہے. یعنی اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضرور ہم کل اپنے باغ کے پھل توڑ کے لائیں گے تو وہ توڑ کے لا سکتے تھے، لیکن ایک ایکسیپشن تھا کہ اگر خدا آنا چاہے تو نہیں لا سکتے تھے. اس کا ذکر نہیں کیا. ہاں سورہ کہف میں کیا کہا گیا؟ انشاءاللہ کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ کبھی مت کہنا کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اور اس کا تعلق توحید سے ہے، اور توحید کا تعلق اخلاق سے ہے. تو
ولا یستثنون انہوں نے استثنا نہیں کہا. ترجمہ انہوں نے کیا وہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، حالانکہ عربی کے اندر یہ لفظ وہ نہیں ہے، عربی اندر کیوں ہے یستثنون، استثنا نہیں کیا انہوں نے. فطاف علیہا تو پھر گئی اس باغ پر طائف من ربک، طائف ایک آفت پھر گئی تیرے رب کی طرف سے اس باغ پہ. وہم نائمون اور جبکہ وہ سو رہے تھے، یعنی رات کو. مطلب انہوں نے بیسیکلی اللہ کو ساکت رکھ کے بات کہہ دیا گیا. ہاں یہاں چلتے ہیں. ہاں اچھا، بات صرف کہنے کی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات ہی کہی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی یہ ہے کہ ایک خدا کی ذات کو اپنے سے برتر مان کے چلنا اور تم کمتر مان کے چلنا. جب یہ مان لو گے اور اس کا حساب کتاب مان لو گے تو اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ سرے سے ہی شامل نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قدر شامل ہونے چاہیے کہ جب تم یہ کہو کہ کل یہ کام کریں گے تو اس قدر شامل ہو تمہارے جذبات میں اور تمہاری بات میں خدا اور تمہارے عقیدے میں کہ تمہیں یہ بات ہمیشہ دھیان رہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا. فطاف علیہ تو پھر گئی اس پہ ایک آفت تیرے رب کی طرف سے. وہم نائمون جبکہ وہ سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم پس وہ ہو کر رہ گیا کٹے ہوئے کھیت کی طرح. فتنادوا مصبحین پھر انہوں نے پکارا صبح سویرے ہی اپنے ساتھیوں کو. انغدو کہ چل پڑو علی حرثکم اپنی کھیتی کی طرف، یعنی انہوں نے بلایا ہوگا سب کو آپس میں، چلو چلو. ان کنتم صارمین اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں تو سب آؤ چلو. فانطلقوا چنانچہ وہ چل پڑے. وہم یتخافتون آپس میں چپ کے کہتے جاتے تھے. اب یہاں پہ ان کی ایک بد اخلاقی کا ایک بڑا مظاہرہ. آپس میں وہ کہتے جاتے تھے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ دیکھو نہ داخل ہونے پائے آج تمہارے پاس کوئی مسکین. ہاں آج ہم پھل توڑنے جا رہے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھل مانگنے والے آ جائے. اب یہ آدمی کے پورا شخصیت کا عکاسی کر دی چھوٹی سی بات نے کہ وہ کیا کس قسم کے لوگ تھے. وغدوا علی حرد اور گئے وہ صبح سویرے لپکتے ہوئے، بڑی جلد بازی ہیں، بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ. قادرین اپنے آپ اس انداز سے کہ گویا وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. فلما رأوہا تو جب انہوں نے اس کو دیکھا پہنچ کے، قالو تو انہوں نے کہا کہ انا لضالون یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں. مطلب یہ تو ہماری جگہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ تو وہ باغ نہیں ہو سکتا. بل نحن محرومون لیکن فوراً ہی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ نہیں ہم بلکہ ہم ضالون نہیں ہیں، ہم محروم ہیں، سب کچھ کھو گیا. قالا اوسطہم ان میں سے ان کے ایک بہتر آدمی نے کہا الم اقل لکم کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا لولا تسبحون کہ تم تسبحون تسبیح کیوں نہیں کرتے، تم اپنے رب کی پاکی بیان کیوں نہیں کرتے. قالو وہ پکار اٹھے سبحانہ ربنا پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی گنہگار ہیں. فاقبل بعضهم علی بعض پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے یتلاومون باہم ملامت کرنے لگے. قالو انہوں نے کہا یا ویلنا انا کننا طاغین کہنے لگے ہائے بد نصیبی بے شک ہم ہی تھے سرکش. عسیٰ ربنا ان یبدلنا کچھ بعید نہیں کہ ہمارا رب بدلے میں دے دے ہمیں خیرم منہا اس سے بہتر. انا الی ربنا راغبون بے شک ہم اب اپنے رب کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں. کذالک العذاب اسی کو تو عذاب کہتے ہیں. ولا عذاب الآخرتی اکبر اور ایسے حالات جب قیامت میں پیش آئے تو وہ عذاب اکبر کہلائے گا. یعنی ایک انسان جس انسان نے پوری محنت کی اور محنت کر کے پورا یقین ہو گیا کہ اب ہمیں پھل ملنے والا ہے اور پہنچے تو کٹی ہوئی کھیتی منظر دیکھے، تو یہی کچھ اگر قیامت میں ہو کہ پوری زندگی انسان گزار کے جائے اور وہاں پہنچ کے اسے محرومی نظر آئے تو اسی کو اللہ کہتا ہے اسی کو عذاب کہتے ہیں. یہاں کا عذاب یہ ہے اور وہاں کا عذاب اکبر ہوگا. لو کانوا یعلمون کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا، سمجھ ہوتی. یہاں رکوع ہو گیا پورا. اچھا یہی ایسے ہی جو ہے وہ واقعہ بھی سورہ کہف کا جو میں نے ذکر کیا وہاں بھی اس تو اسی قسم کا واقعہ ہے. تو وہاں بھی اگر ہم اس پوری صورت کا موضوع دیکھیں تو وہ اسی قسم کا ہے کہ جو لوگ سامنے ہیں اللہ ان کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، وہ وقت آنے والا ہے. تو اسی وقت کی یہاں بات ہو رہی ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ.
تھے کمال کا قرآن کا کمال یہ ہے کہ جب اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو زندہ لگتا ہے. ہاں بالکل, مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہانی وہ آپ آج کے بھی سینیریو کے نظر آ رہی, وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بالکل وہی کوالٹی, وہ شخصیتیں, وہ چیزیں, وہ حالات سب نظر آ رہے ہوتے ہیں. جی جناب, جزاک اللہ بھائی, بہت ہی اچھا, بڑا اچھا مطالعہ ہے ماشاء اللہ, ہم اپنے دیکھا تھے اور اس میں اور ترقی دے انشاءاللہ. آمین آمین.